بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہنا، نہ شکری نہ کرنا. تو سب سے پہلے میں اس پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، اور چلنے پھرنے کے لیے اس نے ٹانگیں عطا کی. اور سب سے بڑھ کر اس نے مجھے سوچنے کے لیے مائنڈ عطا کیا. اور اس سے بھی بڑھ کر جو اس نے نعمت دی، مجھے اپنی مرضی سے سوچنے کا اختیار بھی دے دیا. تو اتنی نعمتوں سے اس نے مجھے نوازا ہے کہ شاید میرے پاس اتنے الفاظ نہ ہو، میرے پاس اتنی زندگی نہ ہو کہ میں اس کا شکر بھی ادا کرتا رہوں تو وہ پورا نہ ہو سکے. تو اس کے بعد میں خاص طور پہ ڈاکٹر علی اکبر صاحب کا انتہائی ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ یہ دوسرے کیمپس سے سننے کے لیے مجھے یہاں پہ تشریف لائے. میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میم عائشہ، جنہوں نے کہ اس کو سارا مینج کیا، اور ان کی وجہ سے یہاں پہ سارا سلسلہ ہوا. اور خاص طور پر شفاقت علی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر متعارف کروایا ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں تمام آرگنائزیشن میں جتنے لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں فرداً کہ یو میک دس ڈے پاسبل. یہ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، شاید یہ ممکن نہ ہوتا. اس کے بعد ایک چھوٹا سا میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 1960 کی بات ہے، میں 6ٹھی کلاس میں اس وقت پڑھتا تھا. اور ہمارے محلہ میں ایک کریانہ کی دکان ہوا کرتی تھی. اس دکان پر 2 بھائی کام کرتے تھے، بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی. اور بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چھوٹا بھائی ذرا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذمہ دار اتنا نہیں تھا. ہوا یہ کہ کچھ عرصہ گزرا تو بڑے بھائی کی شادی ہو گئی. اس نے سوچا کہ اب اس دکان میں سے دونوں کا خرچہ پورا نہیں ہو سکے گا. تو اس نے کہا پھر میں کوئی اور کاروبار کر دیتا ہوں. اور چھوٹے بھائی کا نام میں بھول گیا کہ رفیق احمد، اور بڑے کا نام صلاح الدین تھا. تو اس نے رفیق احمد کو دکان دی، اور خود دکان آؤٹ سائڈ دہلی گیٹ لنڈے بازار کے ساتھ، آج بھی مجھے یاد ہے، اس کی شکل بھی بالکل کلیئر ہے میرے مائنڈ میں. اس نے سائیکل کرایہ پر دینے کی دکان ڈال لی. اب رفیق صاحب بچے پیچھے اکیلے. اچھا، رفیق صاحب کو بیرون ممالک جانے کا بڑا شوق تھا. پہلے تو ہم بڑے بھائی سے بھی سودا لے لیتے، زیادہ دیر وہ بیٹھتا تھا. جب میری ماں نے بھیجنا، جو بیٹے وہ رفیق کی دکان سے فلاں سودا لے کے آؤ. اب جو رفیق صاحب کے پاس ہے، رفیق صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے جاوید، آپ کو پتہ ہے باہر کے ملکوں میں شیشے کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں. مجھے کیا پتا، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اتنی اونچی عمارتیں ہیں، وہاں پہ شیشے کی عمارتیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور وہاں پر چیزیں بڑی خالص ملتی ہیں. اور گلیاں بازار جو ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہیں. اچھا، مجھے ایسے لگنا کہ جیسے یہ سودا، میں نے کہا یار رفیق صاحب آپ سے سودا مانگ رہے ہیں، آپ مجھے باہر کی کہانیاں سنا رہے ہیں. ایسے لگتا تھا جیسے اس کو کہیں بیرون ممالک جانے کا جنون ہے. اور گھر میں آنا، میں مانا امی میں نے نہیں اس کی دکان پہ جانا. جب جاؤ یہ کہے گا کہ یہ آپ کو پتہ ہے شیشے کی سڑکیں، وہاں پہ جو کاریں ہیں کر کے چلتی ہیں، تیزی سے کاریں چلتی ہیں. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ایک دن سودا لینے گیا تو دکان بند. کہ خیر اسے ہی بند ہو گئی ہے دکان. اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، 1 سال گزر گیا، اور پھر کئی سال گزر گئے کہ رفیق صاحب کہاں کوئی پتہ نہیں. ایک دفعہ اچانک بازار جاتے ہوئے رفیق صاحب سامنے نظر آئے، اور ویل ڈریسڈ. میں آگے بڑھا، میں نے کہا رفیق صاحب؟ جی ہاں. میں نے کہا یار وہ دکان کہاں پہ گئی آپ کی، کدھر؟ کہتا جی مجھے کئی سال ہو گئے ہیں، میں باہر ہی ہوتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو میں نے کہا رفیق صاحب جو آپ سڑکیں کہا کرتے تھے آپ تو دیکھ لی ہیں.
अब रफीक साहब को अपना वो जो जुनून था, वो जो जुमले बोल रहे थे, जो अफर्मेशन बोल रहे थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करके दिखा दिया। रफीक साहब ने अपने माइंड में क्या किया, इसी मौजू पर हमारा है सक्सेस विद अफर्मेशन। रफीक साहब ने दरअसल जुमले ही बोले हैं, जुमले बोल के उन्होंने कामयाबी ली है। और आप में से भी अक्सर लोग, आप में से अक्सर ने ये पढ़ा होगा कई किताबों में, कामयाबी वालों में, कि अपना गोल लिखें और सुबह शाम उसको रिपीट करें, दोहराया करें। और अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है तो मैं कहूँगा कि अपनी लाइफ में इसको एडिशनल कर लें। पर्सनल ग्रोथ के ऊपर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अब हम जुमले दोहराते हैं। आप में से कई लोगों का सवाल भी हो सकता है कि लो जी, मैंने किताब भी पढ़ी और मैं तो अफर्मेशन दोहराता रहा हूं, लेकिन मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। और एक आदमी कहता है जी मुझे रिजल्ट मिल गया। तो आज के इस सेमिनार में हम मिलकर कोशिश करेंगे कि ये फाइंड आउट करते हैं कि जो लोग जुमले दोहरा कर अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर आप भी वो करते हैं तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जैसे रफीक साहब को रिजल्ट मिला है। तो क्या आप में से कितने लोग तैयार हैं जो रफीक साहब की तरह रिजल्ट पैदा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? अच्छा, बाकी तैयार नहीं है। ये एंड पे मैं पूछूंगा कि क्या है। ये आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा ताकि वो मेरी बातें आप तक पहुंच जाएं जो मैं आपको पहचाना चाहता हूं। और उसमें जितनी काम की होंगी उनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। और जो आपको लगे कि अच्छी नहीं है तो एक साइड पे ज़रूर रखिएगा, वो फिर भी आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे। अभी एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। आप में से मैं किसी एक को भी बुला लूंगा। अब ये जरा रखना पड़ेगा मुझे। ये एक बॉटल है, इज देयर समथिंग इन इट? कोई चीज है? ये इसका ढक्कन है और इसमें एक बड़ा प्यारा सा सुराख भी है। अभी आप में से कोई आएगा एक, और आपने इसमें पानी डालना है आपने, और 5 सेकंड के अंदर डालना है। कौन आएगा? आप आ गए हैं, वेल डन, आइएगा। ये ले, जमीन पे रख दे बेशक, कोई बात नहीं। हाँ, देखिएगा, फिर मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है? अब आपके पास चॉइस है, आपने इसमें पानी डालना है जस्ट विद इन 5 सेकेंड। 1 मिनट रुकिएगा। चले जी, सारा पानी डालना है आपने 5 सेकंड के अंदर। स्टार्ट, स्टॉप इट। अब देखिएगा, मैंने इसमें एक पैगाम आया आपको। आपका माइंड अगर ये इसको खुला रखता, मैंने कोई चॉइस नहीं, मैंने कोई पाबंद नहीं किया, मैंने कोई पाबंद नहीं किया कि इसको बंद करके ही डालें। क्या पाबंद किया है मैंने? और थैंक यू बेटे, एक साइड पर रख लें। आपने जिस तरह हम अपनी जिंदगी में माइंड को इसी तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बंद करके हम ऊपर ढकना दे देते हैं। आपने अगले 1.5 घंटे के लिए इस ढकने को खोल के रखना है। लेकिन आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि ये तो बॉटल थी और इसका स्टील का ढकना था, तो हमारे माइंड का ढकना किस चीज का बना हुआ जो हम खोलें? तो हमारे माइंड का जो ढकना है वो आपके पास्ट के बिलीफ होते हैं। मुमकिन है कि आप ये सोच रहे हो, और लो जी, अफर्मेशन से कैसे कामयाबी मुमकिन है? ये बिलीफ आ गया। अगर मेरी किस्मत में लिखा हुआ है तो मुझे कामयाबी मिल जाएगी, ये बिलीफ आ गया, ढक्कन लग गया। इस तरह हमारे जो पास्ट के बेशुमार बिलीफ हैं वो रोक देते हैं, माइंड को बंद कर देते हैं। नंबर 1। और नंबर 2, आई ऑलरेडी नो,
ممکن ہے کہ کسی نے اس سیمینار کے بارے میں سنا ہو، او یار میں نے تو پہلے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ہم ایک اور بھی کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی کرتے ہیں، ایک چیپٹر کو گھر میں پڑھ لیا ہوا ہے، او یار پڑھا ہوا ہے، چلے آج کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ جو آلریڈی نو والی بات ہے یہ ہمارے مائنڈ کو روک دیتی ہے، بند کر دیتی ہے، لرننگ ختم ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی اگلے 1.5 گھنٹے کے لیے میں سب کچھ مان لیتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت نالج ہے، میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس ہے، تو 1.5 گھنٹے کے لیے اپنے تمام ان بلیف کو، آپ جتنا نالج ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے گا اور میری بات کو توجہ دیجئے گا. تو بنیادی طور پر یہ 3 سٹیپ فارمولہ ہے. بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ جملہ ہے، لیکن اس جملے کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا ہے اندر. اگر وہ نہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو تو تب تک ہمیں وہ ریزلٹس نہیں ملتے. اب وہ 3 سٹیپ کیا ہے، تینوں کے اوپر ہم بات کریں گے. نمبر 1 افرمیشن، وہ جو جملہ بول رہے ہیں آپ. نمبر 2 ویژولائزیشن، کہ آپ اس کو ویژولائز کیسے کرتے ہیں. رفیق صاحب کی دکان پہ میں تو سودا خرید رہا ہوں، میں کہتا ہوں جی دال دو، تو وہ مجھے سڑکیں سنا رہا ہے. کیا اس نے سڑکیں دیکھی ہیں؟ کیا اس وقت میڈیا تھا؟ اس وقت ٹی وی بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لوگوں سے سن کر اس نے تصور بنا لیا ہوا تھا اور ایسے ہی لگتا تھا جیسے کہ وہ پتہ نہیں وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور تیسری بات اینکرنگ، یہ ایک آپ کے لیے نیا لفظ ہے، لیکن جب ہم ختم کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں نو ہو چکی ہوگی. یہ NLP کی ایک ٹرمینالوجی ہے. سو یہ 3 سٹیپ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو سکسیس ملی جنہوں نے یہ 3 سٹیپ یوز کیے ہیں. اور یہ ہم دانستہ بھی کر سکتے ہیں اور لوگ نادانستہ طور پر بھی کر رہے ہیں اور آپ میں سے بھی کر رہے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ ایسا کیا جا رہا ہے. سو سب سے پہلے ہم ذرا تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں کہ افرمیشنز کیا ہوتی ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. اے فریز اور اسٹیٹمنٹ دیٹ ڈسکرائبس a desired goal, situation, event, circumstances or behavior in one's life. ایسا جملہ جو آپ کے گول کی نمائندگی کر رہا ہو. بڑا سمپل سی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس افرمیشن کو کس طرح بنایا جائے کہ یہ افیکٹو ہے. سب سے پہلے سیگمنٹ فرائڈ نے ایک بات کہی تھی کہ لینگویج میں جادوائی طاقت ہے، پاور ہے. اس کے ذریعے ہم طالب علم کو تعلیم دیتے ہیں، اس کے ذریعے ہم دوسروں کو خوشیاں دے سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم دوسروں کو غمیاں دے سکتے ہیں، ہم خود کامیاب ہو سکتے ہیں اور ناکام بھی ہو سکتے ہیں. اور لینگویج زندگی میں تبدیلی کے لیے ایک زبردست مؤثر ہتھیار ہے. تو پھر لینگویج کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ لینگویج بنی ہوئی ہے الفاظ سے مل کر. اور الفاظ جو ہیں یہ آپ کے یقین یا اعتقاد اور آپ کے احساسات کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں آپ کی زندگی میں رول پلے کر رہی ہوتی ہیں لینگویج کے پیچھے. رفیق صاحب کو جانے کا یقین تھا کہ میں چلا جاؤں گا اور ان کے اندر ہر وقت احساس رہتا تھا کہ ان کو وہی چیز نظر آتی تھی. اور آپ کے لیے میں ایک رول ماڈل بھی لے کے آیا ہوا ہوں جنہوں نے آج سے 4 سال پہلے میری ورکشاپ اٹینڈ کی اور انہوں نے گول اچیو کیا اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آج واپس اتفاق سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں. وہ ماڈل بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جملے جس کے ساتھ آپ کے یقین پکا جڑ جاتا ہے، آپ کے اندر فیلنگ ہوتی ہیں، تو وہ ریزلٹس دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ لکھا ہوا ہے بنانے کے لیے. نمبر 1، ایسے الفاظ، ایسے جملے استعمال کریں گے کہ جو آپ کی ڈیزائر کے کلیئر میننگ دے. یہ بڑی ضروری بات ہے. نمبر 2، اس کا امیج بنتا ہو کلیئر اس ڈیزائر کا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا بننا ہے. اور تیسرے نمبر پر اس کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ آئی کین اچیو اٹ. اور رفیق صاحب کا نادانستہ سب کچھ پکا تھا اندر سے، لیکن آپ دانستہ طور پر بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. اور اگلی بات ہے کہ ہیونگ اے فیلنگ آف فلفلمنٹ.
अभी इस लेवल पे शायद इस बात की आपको समझ ज़रा ना आए, लेकिन जब अभी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी तो फिर आप इसको बारे में क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए। ये फीलिंग का यूनिवर्स है, इसके बगैर कोई चीज़ जो है वो रूनमा नहीं होती। रफ़ीक साहब भी उसको फील कर रहे थे। तो ये 4 स्टेप हैं उस अफर्मेशन के साथ जो जोड़ने हैं हमने, और फिर वो अफर्मेशन इफेक्टिव होगी। और उसके बाद आप इसको पेपर पे, कंप्यूटर पे, किसी चीज़ पे भी लिखना बड़ा ज़रूरी है। फिर मेरी बात गौर से सुनिएगा, लिखना बड़ा ज़रूरी है, किसी भी जगह पे लिख दें। लेकिन अब मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा हूं। मैं कामयाब होना चाहता हूं, ज़रा गौर कीजिएगा इस जुमले पे। क्या इमेज बनता है माइंड में? मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैंने कामयाब होना है। अब कामयाब होना है, इसका इमेज बनाइएगा। और फिर इस वक्त मैं कामयाब हूं, माइंड में इसका इमेज बनाइएगा। अगर ये 3 इमेज है आपके पास, 1 2 3, विच वन इज क्लियर? पहले वाले में डाउट है, चाहता हूं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ना से। दूसरे वाले में यकीन है लेकिन कम यकीन है। और तीसरे वाले में आपको यह यकीन है कि मैं कर चुका हूं, सब कुछ हो चुका है। और रफीक साहब तो बैठे हुए लाहौर में है, तो दुकान पे सौदा मैं लेने जा रहा हूं, तो वो ऐसे मेरे साथ बात कर रहा है जैसे वो बाहर बैठा हुआ है। तो वो तो ये इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, आगे मैंने कुछ जुमलों से इस फिजिकल वर्ल्ड में चेंज आएगी। अब ये एक साहब हैं डॉक्टर मेसो अमोटो, ये जापानीज डॉक्टर है। इसने थॉट के ऊपर काम किया है। इसने एक्सपेरिमेंट किया कि 3 जार ले लिए और उनमें चावल डाल दिए और उसके ऊपर पानी डाल दिया, और उसके ऊपर उसने कुछ लफ्ज लिखे। एक के ऊपर इग्नोर लिख दिया, एक जार के ऊपर उसने लिख दिया आई लव यू, थैंक यू, और एक के ऊपर लिख दिया आई हेट यू, आई फूल और इडियट। अब उसने क्या किया, 30 डेज के लिए एवरी डे उस जार के पास जाता, आई हेट यू, 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 इडियट इडियट, और फिर चला जाता, फिर दूसरे के पास चला जाता, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और एक की तरफ तवज्जो ही ना देता। व्हाट हैपेंड आफ्टर 30 डेज? 30 डेज के बाद जिसके ऊपर लिखा हुआ था, जिसको ये कह रहा था कि इडियट, फूल, वो ब्लैक हो गए। जिसके ऊपर लिखा हुआ था थैंक यू, वो ठीक रहे, और जिसको इग्नोर किया वो 50-50, कुछ खराब हो गए और कुछ ठीक रहे। अभी इसकी एक वीडियो है, इसको देखते हैं। ये Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water, and then every day for a month. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Hey everyone, it's Steve, and it's day 147. It's October the 2nd, 2008. It's the last day of the rice experiment. I've decided to now throw the rice out as they look very disgusting and probably will attract some sort of vermin. Anyway, I'll show you the 3 bottles of rice, and you guys can make the decision up in your own minds. As you can see, these are the 3 bottles I used. Thank you, rice. Looks pretty damn good to me. As you can see, it is white. I reckon I would almost eat that. The ignored rice is the worst. As you can see, it looks like shit. It's completely brown. It's got black spots in the middle. Right there, it's really gross. The full rice, also pretty bad, as you can tell, but it's
got white parts still down the bottom, but definitely was rotting around the top areas, as you can see. So there you have it. It's the last day, and definitely been results. It does show us, as Saint Augustine, the saint, said, miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. اور جب میں نے اس کی ریسرچ کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی اسلامک ہسٹری میں بھی ذرا ڈھونڈ کے دیکھوں کہ کوئی ایسا ثبوت ہے کہ جس میں ان جملوں نے بھی کوئی رول پلے کیا ہو. تو وہ پھر مجھے ایک واقعہ ملا, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ جب اسلام مصر تک پھیلا تو وہاں پہ ایک رسم تھی کہ جب دریا میں پانی ختم ہو جاتا تو ایک نوجوان لڑکی کو زیور پہنا کر, اچھے لباس پہنا کر اس کو دریا کی نظر کر دیا جاتا, اور وہ کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی وہاں پہ. اور جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو ایک سراسر ظلم ہے. تو آپ نے ایک خط لکھا دریائے نیل کو کہ اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو پھر جیسے جی چاہتا ہے کرتا رہو, اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تمہیں جاری و ساری کر دے. اور تاریخ میں ہے یہ بات کہ شام کو وہ رکا اس میں پھینک دیا گیا تھا, اور اس کے بعد دریا میں طغیانی شروع ہو گئے. تو کیا آپ کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں نہیں آ سکتی فارمیشن میں سے؟